ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے. کون؟ ہمارے آقا. ساتھ میں کہہ دو محمد رسول اللہ. مدینے کی گلی سے گزر رہے. آپ کا ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں، کہو سبحان اللہ. اور مدینے کی گلی سے گزر رہے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، اے دبلے پتلے. ایک صحابی کو دیکھا. ہمارے نبی نے کہا تیرا یہ حال، تو دبلا پتلا اور تیرا گھر ور. تو کہا اللہ کے رسول مال بھی برباد، جان بھی برباد. کیا کہا؟ مال بھی برباد جان. تو ہمارے نبی نے کہا فکر مت کریے، دعا پڑھ. ہمارے نبی نے ایک دعا دی، کہا یہ پڑھ. چلو ہو گیا. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. 2-3 مہینے کے بعد ہمارے نبی پھر جا رہے، حضرت ابو ہریرہ کو لے کے جا رہے. اسی گلی سے جا رہے تو دیکھا تو وہ تو شان ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا ہوا، اور ماشاءاللہ اس کا گھر بھی عالی شان. تو ہمارے نبی نے کہا تو وہی ہے نا؟ کہا میں وہی ہوں، لیکن آپ نے جو دعا بتائی اللہ نے میری جان بھی مضبوط بنا دی اور مال بھی مضبوط بنا دیا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی آئے گا یہ دعا پڑھتا جائے گا، اللہ جان سے بھی اور مال سے بھی ایسا مضبوط بنائے گا کہ وہ تعجب کرتا رہے گا. لیکن اللہ تندرستی دیتا جائے گا اور مال اتنا دے گا کہ گن بھی نہیں پائے گا. تو وہ دعا آج میں لے کر آیا ہوں. یہ مولانا حبیب صاحب کے پاس دیکھو یہ کارڈ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دعا بہت پیاری. اس میں 5 جملے. کتنے جملے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کتنے جملے؟ 5. تو یہ جس کو بھی ملے میں قسم کھا کر کہہ سکے. جب نبی قسم کھائے تو میرے کو کیا بھائی قسم. میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں پڑھو. اور میں خود بھی پڑھتا، صبح 3 مرتبہ، دوپہر میں 3 مرتبہ، رات کو 3 مرتبہ. یاد ہو جائے پڑھتے جاؤ. تم پڑھتے جاؤ گے خدا جان میں اور مال میں الحمدللہ مضبوط بناتا جائے گا انشاءاللہ. اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی میرا امتی آئے گا جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ جان سے بھی اور مال سے بھی ایسا مضبوط بنائے گا کہ وہ تعجب کرتا رہے گا. اس طرح کی جو بات کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر نہیں آیا ہے. حدیث کے اندر صرف اتنا آیا ہے، جیسا کہ طبرانی کی روایت ہے اور دوسری جگہوں پر جو آیا ہے وہ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس سے گزرے کہ جس کا لباس پرانا تھا، حیت خراب تھی، اس کی بیمار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معلوم کیا کہ تمہاری حالت کس وجہ سے ایسی ہو گئی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ تنگدستی ہے، فقیری ہے اور بیماری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھلاؤں کہ جب تم ان کو کہو گے تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، تمہاری تنگدستی فقیری دور ہو جائے گی. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہی کلمات سکھلائے. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد اس شخص کو دیکھا تو دیکھا کہ اس کے حالات جو اچھے ہو چکے تھے. تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ ما زلت اقول الکلمات منذ علمتنیہن، کہ جب سے آپ نے مجھے وہ کلمات سکھلائے تھے تو تب سے میں ان کو پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرے حالات اچھے ہو گئے. تو یہ روایت ہے. اس روایت کے اوپر اگرچہ محشی نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. کتاب الدعاء لطبرانی جو ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے جو اس کے اوپر باب قائم کیا ہے وہ یہی قائم کیا ہے کہ یہ دعا فقر دور کرنے کے لیے اور بیماری دور کرنے کے لیے. تو غریبی دور کرنے کے لیے اور غریبی دور کرنے کے لیے اور فقر تنگدستی کو دور کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں انہوں نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اسی واقعے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ ہے اس کو ذکر فرمایا ہے انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ میں. تو اس طرح سے یہ واقعہ ہے. تو بہرحال اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ 2 کاموں کے لیے مفید ہے یہ دعا. ایک تو تنگدستی دور کرنے کے لیے، غریبی دور کرنے کے لیے، اور دوسرے بیماری کو دور کرنے کے لیے. تو تنگدستی اور بیماری کو دور کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.